بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. مجھے ہمیشہ سے بہت انرجی ملتی ہے جب میں بچوں کے پاس آ کے کوئی بات کرتا ہوں یا آپ سے بات سنتا ہوں. اچھا, اس پر پہنچنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے زندگی میں کتنے کام کرنا ہے؟ مطلب ہاؤ مینی تھنگس وی ہیو ٹو ڈو ان لائف. ہیو یو ایور تھاٹ گیم کھیلنی ہے, اسپورٹس مین بننا ہے, یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر, یو ہیو ٹو بائی سم تھنگ, کیا کیا کرنا ہے؟ جسٹ ٹیل می یور گڈ نیم. بچہ سفیان. سفیان بتائے گا کتنے کام زندگی میں کرنے ہیں. بہت سارے ایک لسٹ ہے جو نہیں ختم ہونے والی. اسی طرح چلیں یہاں پہ نیم فیو آئٹمس. فاطمہ. فاطمہ بتائے گی کہ کتنے کام کرنے ہیں. بہت سارے کرنے. کھانا کھانا ہے نا, ہاں جی کام کرنا ہے. اور شاپنگ کرنی, کام کرنا, اور سیر کے لیے بھی جانا ہے, ٹھنڈے رہنے کے لیے ہے نا, اس لیے کچھ بہت ساری. ہاں تو ابھی دیکھیے گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں نا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا شروع کر دیا, تحقیق کا مطلب اور کچھ نہیں کہ تھوڑا سا سوچ لیجیے, تھوڑا سا سوچ وچار کر کے بیٹھیے کہ یہ جو ایک اتنی بڑی لسٹ ہے ہم نے زندگی میں, تو کیا یہ ہم کر پائیں گے, اور یہ کیا ہو سکتی ہے ساری کی ساری چیزیں. دی آنسر از یس. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سوچنا ہوئے گا کہ کیا ہم ان ساری چیزوں کو کہیں کوئی گروپ بنا سکتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے پاس اقبال گروپ ہے, یا آپ کے پاس شاہین گروپ ہے نا, یہ اسٹوڈنٹس اس گروپ کے ہیں, یہ اس گروپ کے ہیں, اسی طرح. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں زندگی میں صرف 2 کام کرنے ہیں, تیسرا کوئی کام نہیں, کیا آپ کے دماغ میں یہ بات ہضم ہو جائے گی کہ یہ کیا بات ہے؟ ہاں, آپ سوچو گے کہ یہ کیا سر نے کہہ دیا صرف 2 کام کرنے ہیں, پھر تو بہت ہی آسان کام ہے. آپ یاد رکھیے کہ جب تحقیق کرنے والے لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا, یعنی خود اس کا تجربہ کیا, تو واقعی یہی بات ہے کہ ہم نے زندگی میں صرف 2 کام کرنے ہیں, تیسرا کوئی کام نہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مسائل, اپنی پرابلمس کو سالو کرنا. نہ بہت پرابلمس ہوتی ہیں, ٹھیک, ان پرابلمس کو سالو کرنا. دوسرا آپ کہتے ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی اپرچونٹی ہے تو اپرچونٹی کو گریب کرنا. بس 2 کام ہے, اپرچونٹیز کو گریب کرنا اور پرابلمس کو سالو کرنا. میں کہتا ہوں کہ یہ 2 ڈبے ہیں, ایک ریڈ باکس ہے اور ایک گرین باکس ہے. گرین باکس کے اندر آپ نے اپنی ساری کی ساری اٹھا کے کیا ڈال دی, اپرچونٹیز ڈال دی, اور ریڈ باکس میں کیا ڈالا, دا پرابلمس ڈالا. اب آسان کام ہو گیا. اب آپ کے پاس ایجوکیشن, تعلیم, صبح صبح اٹھنا, اسکول کے لیے تیار ہونا, آنا. ہاں, بہت سارے بچے سمجھتے ہیں یہ پرابلم ہے. نو, اٹس این اپرچونٹی. سمجھ رہے ہیں نا. اور اپرچونٹی کو گریب کرنے کے لیے, اپرچونٹی کو فالو کرنے کا طریقہ ہی فرق ہے. اس کے لیے انرجی فرق چاہیے ہوتی ہے. اس کو فار ایگزامپل آپ جب گریب کرتے ہو, اپرچونٹی آپ کو مل جاتی ہے, تو اس کا آپ کو خوشی ہی فرق ہوتی ہے. ابھی اس کی ایگزامپل ایک دیتے ہیں, پھر اس کی طرف آتے ہیں. اور جب پرابلم ہے, آپ کہتے ہیں پرابلم ہے, فلو ہو گیا, ہاں, اٹس اے پرابلم, پٹ اٹ ان اے باکس, تو اس کی مجھے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ہاں, یا پریکاشن لینی ہے کہ یہ کام نہ کرو, یا یہ کام کرو. اب آپ ہر چیز اٹھا لیجیے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی جگہ سیر کرنے جانا ہے. اب آپ اگر سیر کو سمجھ رہے ہیں, اس ٹور کو سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کوئی مصیبت ہے, تو وہ شروع سے آخر تک مصیبت ہی رہے گی, وہ پرابلم ہی رہے گی. جب آپ اس کو اپرچونٹی دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نا, ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایجوکیشنل ٹور, ہم کو سیکھنے جا رہے ہیں. ابھی میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیر چناسی گیا, تو جیسے ہی ہم وہاں پہ اترے تو بہت ٹھنڈا موسم اور اچھی خاصی مطلب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی. تو سیر کر لی, سب کچھ دیکھ لیا, پکچر بھی کھینچ لی. تو ہم نے سوچا کہ اب ہم یہاں پہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ اس جگہ کو ہم اور خوبصورت کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ٹورسٹ جو آئیں وہ اور زیادہ اس سے خوش ہوئیں. یہ اس کو ہم نے کیا کیا, ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا, ہم نے لرننگ کے طور پہ لیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو کام ہے یہ تو ہم صرف سیر کر چل کرنے کے لیے آئے تھے, ہمیں تو سر نے پڑھانے پہ لگا دیا. میں نے کہا یہ پڑھانا کوئی مصیبت تھوڑی ہے, یہ کیا ہے, اپرچونٹی ہے نا. ایک اچھی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس جگہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں.
تو جہاں سے میں آیا ہوں وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, اور ہمارے ساتھ سر بیٹھے یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان. مل کے ہمارا کام کیا ہے کہ ایک اچھی سوچ کو اجاگر کرنا, اور وہ سوچ ہر جگہ کے لیے ہے, کسی ایک جگہ کے لیے وہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ صرف کلاس روم میں ہی سوچنا اور کہیں نہیں سوچنا, آپ نے ہر جگہ پہ سوچنا ہے. جیسے آپ ورڈ دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں اپنی سوچ کو کسی تخلیق میں, کسی کتاب میں لکھ کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ باقی لوگ آنے والے اس سے مستفید ہو سکیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں پچھلے 35 سال 35 ایئرس کا ایکسپیرینس, یعنی ایز اے ینگ مین وین آئی جوائن دا گورنمنٹ, تو میں گورنمنٹ کے اندر گیا تھا تو مجھے ایک کام دیا گیا. اس کو میں نے سوچا کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ لوگ سمجھتے ہیں کیا مصیبت ہے, اچھا یہیں پہ بیٹھنا ہے. میں سوچ رہا ہوں تو اس سے بگ اپرچونٹی فار می, مجھے کیا کرنا ہے اس اپرچونٹی کو گریب کر کے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ نے اپنی شخصیت, پرسنالٹی, ٹھیک ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو ریفائن کریں گے, اور اس کے ساتھ وہ جو ایک یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے نا زندگی, دا لائف, تو اس لائف کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اب کامیابی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اس کا ڈفرینٹ پیرامیٹر ہوتا ہے. اب جس طرح کل ماشاءاللہ سے آپ کے ایتھلیٹ نے کیا کیا, گولڈ میڈل ون کیا, وہ جیولن تھرو کے اندر اس نے کیا کیا, ایک لینڈ مارک اچیو کیا, اور ایون اولمپک کا بہت سالوں کا ریکارڈ اس نے بریک کیا, 180 ماشاءاللہ 118 ایئرس کا ریکارڈ بریک کیا, رائٹ. اور یہ دیکھیے کہ یہ اس کے لیے کیا تھی, یہ اس کی اب کامیابی تھی, لیکن اس کی ذرا محنت دیکھی, کوئی ایک سال کی نہیں, کئی سالوں کی, اور اس کی لگن. اور پھر میں اپنی ایگزامپل سے سٹارٹ کرتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میری زندگی کامیابی, تو الحمدللہ بہت کامیاب. اللہ سبحان نے پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی عزت دی اس کے میں قابل نہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, ایک لگن ہے, ایک محنت ہے, اور ایک جستجو ہے, اور اللہ سبحان کا ہمیشہ سے شکر کہ پروردگار تو بڑا رحیم, تو بڑا کریم. اور پھر آپ نے ہر وقت کسی سیکھتے رہنا. اب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے نا وہ کسی بھی ایج کا ہو سکتا ہے. آپ ینگ جنریشن جو ہے نا, یہ ہمارے لیے ٹیچرز, ریزن بینگ کہ آپ نے پیرنٹس کو, انکل کو, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا موبائل فون میں پھنس جاتے ہیں نا, وہ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیٹنگ کر دو, یہ کس طرح ہو رہا ہے, تو یو آر ٹیچنگ دیم اینڈ دے آر لرننگ فرام یو, رائٹ. سو دس مینس کہ آپ کے پاس جو لرننگ کا پروسیس ہے دیٹ از این آن گوئنگ پروسیس, اور یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. لائک آپ حیران ہوئیں گے کہ میں نے, ہم گاؤں والے ہیں تو اسلام آباد میں بہت زمانہ ہو گیا آ گیا. مائی فادر واز این ایئر فورس, مائی مدر واز اے انسٹرکٹر ان پاکستان ایئر فورس, وہ خواتین آفیسرس کی ٹریننگ کیا کرتی تھی. اور تو گاؤں سے جب آئے تو اسی طرح ایئر فورس جوائن ہوئی, اماں بھی ایئر فورس کے ساتھ, ابا بھی ایئر فورس کے ساتھ, ہم ایئر فورس اسکولس میں پڑھا کرتے تھے. تو ابھی بھی میں آپ کو لاسٹ ٹریننگ کا بتاتا ہوں, تو میں ایئر فورس کے ساتھ ہی, ایئر فورس کی جو خواتین پائلٹس ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ ایک چھوٹی سی کر کے ان کے پاس آیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, آپ کا دماغ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کی سوچ یا آپ کی سوچ سے باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس فائدے کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اٹیچ کرنا ہے تو اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ کیجیے. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کل بھی میری بچوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کامیاب زندگی, اگر آپ نے لوگوں کو کامیاب دیکھا ہے, جس طرح آپ نے 14 اگست کی بات ہم کبھی بھی نہیں اسکپ کر سکتے, قائد اعظم, ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے کل تک کی اچیومنٹ جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے ارشد کی وجہ سے, تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو مائنڈ میں ہوئے گا نا کہ یہ کامیاب زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے یا کس طرح اچیو کرنی ہے. تو کامیاب ہونے کا مطلب کیا, وٹ ڈو یو مین بائی کامیاب زندگی؟ I'll come at the back. Any idea, Patrul? راہم سکسیسفل. He's saying success. زندگی میں کامیاب ہو تو مطلب کسی کام کو ہم سر انجام دیں. All right. He's saying کہ we will be able to complete a task. ہمیں جو ٹاسک دے دیا جاتا ہے ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ ہم اس کے آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں. جی یہاں پہ
एनीबॉडी, कामयाब जिंदगी, व्हाट इज अ सक्सेसफुल लाइफ किसको बोलते हैं? ईमान। कुछ भी, कोई आंसर गलत नहीं होता, याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होता. आस्क अ क्वेश्चन, गिव एन आंसर. कोई टास्क है जिससे कंप्लीट ऑलराइट, किसी टास्क को कंप्लीट करने से आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है या आपको खुशी मिल रही है, हो गया, डन हो गया. तो कामयाब जिंदगी के बहुत सारी डायमेंशन, उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं और आप जिस मैं इसको, ये वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है, जिस दीन, मैं और आप जिस पूरे तर्ज़े अमल ज़िंदगी से बिलोंग करते हैं, इस्लाम, उसमें कहा गया कि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने मकासद अचीव करें. ज़िंदगी वो है जिसमें आपके साथ रहने वाले, आपका माशरा, आपके साथ जो जो लोग अटैच्ड हैं, आपने उनके लिए क्या कोई रास्ता बनाया, क्या कोई चीज़ अच्छी सोची, क्या कोई ऐसा काम किया जिससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो. यही मेरा दीन आपको कह रहा है कि आपके कामयाब ज़िंदगी के साथ आप हैं, लेकिन आपके साथ आपके वो तमाम लोग, आपके अम्मा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके इवन घर के अंदर राइट लेफ्ट हमसाया, वो ये दीन कह रहा है मेरा. फिर जिस माशरे में आप जा रहे हैं, रिवर्स में स्टार्ट करते हैं. आपने टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, वो टिश्यू पेपर आपने सिटी के कॉरिडोर में या किसी उसमें नहीं फेंकना, उससे माशरे वाले इफेक्ट हुए, उससे वहाँ पे वो इल डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा. आप घर के पास आ रहे हैं तो हमसायों का जो हुकूक है कि आपकी वजह से कोई ऐसा अमल कि जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हो, या आपकी वजह से कोई ऐसा अमल जिनको उनको फायदा हो, ये दोनों हमने देखने, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स, है ना, यही है ना. तो आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने वो टिश्यू पेपर वहाँ पे नहीं डिस्पोज ऑफ किया था और उसको मैंने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया किसी डस्टबिन के अंदर, सिमिलरली हमसायों का जो हुकूक है वो आपको पता है कि आपने क्या. तो कामयाब ज़िंदगी के अंदर आप शामिल हैं, लेकिन आपकी शमूलियत किसके साथ एसोसिएटेड है? उन तमाम लोगों के साथ जो कि आपकी ज़िंदगी को चलाने में और आपकी ज़िंदगी को रवा रखने में हेल्पफुल. पेरेंट्स तक तो हम आएंगे, और टीचर्स की तो क्या ही बात, ठीक है. तो हम कह रहे हैं कि ये जो कामयाब ज़िंदगी है, इसमें सिर्फ आप नहीं, इसमें वो तमाम अफराद, उसमें तमाम लोग जो कि आपसे मुंसलिक हैं, वो इसमें शामिल हैं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि आपने क्या बनना है? ऑलराइट, हियर वी आर. अरीशा, डॉक्टर. ऑलराइट, हियर वी हैव अ फिजिशियन, अ डॉक्टर, एनीबॉडी एल्स? और किसने क्या बनना है? इधर 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 आ जाए, मेरा बच्चा मुझे बताएगा. जुनेद. जुनेद क्या बनना चाहता है? सोल्जर. A soldier defending the nation. Very right. यहाँ हमारा क्या बनना चाहते हैं? Artist. Oh my God, such a diversity, such a diversified mind sitting over here. A doctor, an artist, a soldier. कोई बताएगा यहाँ से क्या बनना है? पायलट. Pilot. IT. And that is नहीं समझ आया. IT, okay, information technology, a software engineer, a telecom engineer. Okay, we've got a flyer, we've got a telecom engineer, we've got, यहाँ पे मैं भूल गया क्या था? हाँ? Soldier, a soldier, a doctor, an artist. ये देखें कि आपके राइट लेफ्ट कितने डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही तरह के नहीं, बहुत ही डिफरेंट रंगों के लोग बैठे, वो सोच रहे हैं. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपसे कहा जाए कि अगर आप एक लेवल है, मैं कहता हूँ 6th क्लास होगी, 7th होगी, 8th होगी, 4th 5th होगी, आप इसको क्रॉस करके देन यू मूव टुवर्ड योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपको कुछ ऐसे असूल पता लग जाए. हम कहते हैं ना, ये इस रोड के ऊपर से आपने क्या करना है, यू टर्न वहाँ से जाके लेना, असूल है ना. इसके ऊपर से वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो आपने अपनी स्पीड स्लो करनी है. दीज आर द रूल्स, राइट. तो ज़िंदगी गुजारने के लिए भी अगर आपको कुछ असूल पता लग जाए, इससे पहले कि मैं इन किताबों की बातें करूँ, मुझे बताओ कि इस वक्त मेरे ज़माने में बहुत होता था, व्हेन आई वाज इन थर्ड ग्रेड में, तो
ہمارے گھر کے اندر اوکے فائن آپ اس پہ کہہ سکتے ہو کہ اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے, انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, تو اس زمانے میں بکس گھر کے اندر بہت ہوا کرتی تھی. اس کے اندر میگزینس بہت آیا کرتے تھے, اردو کا میگزین آتا تھا, انگلش کے میگزین, پوئمز اینڈ اسٹوریز اینڈ سو مینی ادر تھنگس ریگولرلی آتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس کس کے پاس, ریز یور ہینڈ, کہ آپ کی اپنی کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب کبھی خریدی جو کہ آپ کے پاس ہے, بکس ادر دین یور سلیبس بکس, اسٹوری بک, anything? You got a story book? Yep, lovely. Okay, what kind of stories? Adventure? Lovely, 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 lovely. Okay, we got the girls who is in hand. My God, so many girls. Okay, कौन सी books हैं आपके पास? You got a thriller and a fantasy and what else? That's it. Yep, at the back. What kind of books you have? Action books. Oh my God, such a spirited youth sitting over here. یہ دیکھو books اب کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آپ کے دماغ کے اندر اللہ سبحان نے ایک ایسا میکانزم ڈالا ہے کہ جب ہم گزر رہے ہیں نا کسی جگہ پہ, تو ورڈز, الفاظ, وہ آپ کی اپنی لینگویج پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی ایسی لینگویج پہ بھی ہو سکتے ہیں جو نان وربل بھی ہو سکتے ہیں. وہ بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی آپ کی لائف, آپ کے دماغ کے اندر نا, وین ایور یو آر سٹنگ, یو آر واچنگ دا مووی, یو آر لوکنگ ایٹ دیٹ پرٹیکولر آرٹ ورک اینڈ سم تھنگ از کمنگ ان ٹو یور مائنڈ, دیز آر دا ورڈز. اگر میں کہوں کہ یہ کتابیں پڑھنے والوں کے ورڈز جو ہوئیں گے یہ بہت ہی ریفائنڈ ہوئیں گے, تو یہ غلط نہیں ہے. جو لوگ اپنی سلیبس کی کتاب پڑھتے ہیں ان کی الفاظ جو ہیں گے وہ کہیں نہ کہیں مکس ہو جائیں گے. اچھا میں نے تو سلیبس میں یہ پڑھا تھا, یہ جو نیا لفظ آیا یہ کیا ہے, یہ جو نئی بات آئی ہے یہ کیا ہے. تو کتابیں پڑھنے والے اس کو ریلیٹ کر لیں گے, جو کتابیں نہیں پڑھتے یا نہیں کلیکٹ کرتے وہ اس کو نہیں ریلیٹ کر پائیں. آپ مجھ سے پوچھیے کہ اس وقت میرے پاس گھر کے اندر 2000 پلس 3000, میں کل بھی دیکھ رہا تھا, میں نے کوئی کیلکولیشن غلط بتائی, 2000 سے زیادہ ہی ہوئیں گی بکس. اور وٹ آئی ڈو, اچھی کتاب آپ پڑھیے اور اچھی کتاب دوسروں کو گفٹ کر دیجیے. یہ بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اچھی کتاب رکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے پڑھ لی تو میں اس کو فارورڈ کروں. آج ہم آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں اور جو کہ آپ کو دیں گے دیٹ از اے بک ریلیٹڈ ٹو کہ آپ اپنی سوچ کو کیسے نکھاریں گے. ٹھیک ہے, سوچنا. ہیومنس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق اس لیے بنایا کہ سوچ کے وہ عمل کرتے ہیں, سوچ کے وہ کیا کرتے ہیں, ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک بنائی ہے. ہر بندے کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ سے, باقیوں سے الگ سے بنائی ہے. اور یہی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں, اپنے والدین کو فائدہ دیتے ہیں, اپنی فیملیز کو, اپنے معاشرے کو اور اپنے پورے ملک کو کس طرح. اس چیز کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اگر آپ گاؤں جاتا ہوں تو گاؤں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یونیورسٹی, اسکولس, کالجز میں نہیں گئے, لیکن ان لوگوں کی بھی پرسنالٹی کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں بائی کرنا چاہتا ہوں, میں خریدنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی اس نے کام کیا ہے. ہمارے ایک چاچا ہیں, وہ لکڑی کے نا باکسز بناتے ہیں, تو وہ میں ان کے ساتھ واک کرنے چلا گیا کہ وہ لکڑی سلیکٹ کرنے گئے, تو انہوں نے نا لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کیا. ہاں, میں نے کہا اوکے ہی از فیلنگ اٹ. 5 سینسز سے ہم فیل کرتے ہیں نا کہ لکڑی کس قسم کی اچھی ہے کہ بری ہے, ناک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. تو میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ چاچا کیا کر رہے ہیں کہ وہ لکڑی کو, ہی از این اولڈ پرسن, کہ وہ اس کو فیل کریں گے اچھی والی لگے. تو میں نے کہا چاچا آپ کو کیسے پتہ لگا اچھی لکڑی؟ وہ کہتے ہیں دا وڈ, جس کو کہتے ہیں یہ لکڑی کا لاگ ہے, وڈ لاگ ٹاکس ٹو می, یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. بڑی عجیب سی فینٹیسی والی بک کسی نے بتائی تھی نا. یس, لیکن ایٹ ٹائمس فینٹیسیز آر ریالٹیز. ہم درختوں کو لیونگ بینگ کنسیڈر کرتے ہیں نا, اس کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لائف فارم ہے, فار ایگزامپل پانی مل رہا ہے, اس کے اوپر سے پھل ہے, درخت ہے, اس کے اوپر پتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زبان نہیں ہے لیکن کچھ وائبس, کچھ انرجی ایسی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے خود بتا دیتا ہے کہ اچھی لکڑی کون سی ہے اور ایوریج کون سی ہے, مجھے کس سے باکسز, وہ بڑے خوبصورت باکسز بناتے ہیں چنیوٹ کی طرح کے, وہ جو کارونگ والے باکسز ہوتے ہیں چھوٹے بڑے, وہ باکسز بناتے ہیں جو انٹیریئر ڈیکور کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. آج کل لوگ اپنی گاڑی کے اندر بھی اس کو رکھتے ہیں, ٹیشو باکس سے لے کے بڑے باکسز تک وہ بناتے ہیں. اینڈ ہی از اے اسکلفل پرسن. تو یاد رکھیے کہ جب آپ شخصیت کو نکھارتے ہیں تو آپ کی اپنی اسکل کا آپ کو پتہ ہے. ابھی آپ پڑھائی کرو گے ماشاءاللہ سے, یہ سارے کے سارے آپ کی کلاسز پاس کر کے یو ول گیٹ دا گریڈس, یو ول گو ان ٹو کالج, یو ول جوائن دا یونیورسٹی, یو ول گیٹ یور ڈگری. تو یہ ایک بیسک اسینشیلٹی ہے, ہم کہتے ہیں یہ ضروری ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میٹرو کا ٹکٹ چاہیے میٹرو میں بیٹھنے کے لیے, وہ میٹرو کی اسینشیلٹی. آپ کو اپنے موبائل فون کے اندر سم چاہیے کنیکشن کے لیے, وہ سم, موبائل فون جتنا مہنگے سے مہنگا خرید لو. آپ کہہ سکتے ہو کہ سر نیٹ کے ساتھ تو ویسے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ انٹرنیٹ کنیکشن تو چاہیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسینشیلٹیز ہوتی ہیں. اب میں کہوں کہ اس اسینشیل چیز کے ساتھ اب آپ کے دماغ میں ایک روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے یہاں تک کا مجھے سفر طے کرنا ہے, تو اس کے اندر میں نے کون کون سی چیزیں لے کے آنی. ابھی میرے پاس ایک پائلٹ بیٹھا ہے, تو میں بتا دوں میری لاسٹ ٹریننگ تھی وہ ایئر فورس کے پائلٹس کے ساتھ تھی. تو ایئر فورس کے پائلٹس کو میں جہاز اڑانا نہیں سکھا رہا, مجھے نہیں آتا جہاز اڑانا. میں ان کے ساتھ مینٹل ایٹیٹیوڈ کی باتیں کر رہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, پازیٹیو, وننگ, افیکٹو ایٹیٹیوڈ, رسپانسبل ایٹیٹیوڈس. یہ وہ آفیسرس ہیں جو کہ اب یونیفارم میں یہ معراج اڑاتے ہیں. یہ ابھی وہ J-10 اور ہم نیا جہاز لینے لگے ہیں, وہ جو اسٹیلتھ والا, یہ وہ اڑائیں گے. تو میرے ساتھ ان کا سیشن اس بات پہ اوپر تھا کہ واٹ از دس پازیٹیو مائنڈ سیٹ. وہ ایک شخصیت کا ہے. جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, آرٹسٹ بن جائیں گے, آپ سولجر ہیں, آپ پائلٹ ہیں, تو آپ کی شخصیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میں نے سوچنا کیسے ہے اور کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے مجھے اگلا قدم لینا. ہر وہ قدم جو کہ آپ لیتے ہیں وہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا حصہ بن جائے. آپ نے مجھے کہا کہ سر ٹیچر ہمیں یہ باتیں بتا رہے تھے, تو وہ اس وقت مجھے بھول گئے. اوکے, میں نے کہا تمہارے دوست کون کون ہیں تمہارے دوست؟ آپ نے کہا میرا یہ دوست ہے, یہ دوست ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا کیا باتیں کرتے ہو اس پہ؟ ہم نے کہا ہم کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں, ہم موبائل فون کی باتیں کرتے ہیں, ہم نیا کوئی ٹیکنالوجی ہے اس کی باتیں کرتے ہیں. اوکے, میں نے کہا تھوڑا سا نا وہ لیسن بھی ریوائز کر لیا کرو. وہ لیسن ریوائز ہوئے گا, کسی سے سنا ہوا ہوئے گا تو کبھی نہیں بھولے گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری شارٹ کمنگ ہے, یہ چیز مجھے شاید بھول جائے گی, تو بھولنا از ناٹ اے پرابلم. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک ہیومن کیپیسٹی ہے جس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو سن کے میں نے ٹیچر سے سنا, پھر لکھا نہیں آ رہا, میں نے اپنے دوست سے جب بھی کوئی چیز بات سنتا ہوں تو یاد رہ جاتی. شخصیت کا پہلو ہے, مائنڈ سیٹ. تو وہ کل والی بات پہ پھر میں چلوں گا. ایک لڑکی بیٹھی تھی, اسکواڈ لیڈر ہیرا. تو اسکواڈ لیڈر ہیرا سے میں نے پوچھا کہ اسکواڈ لیڈر ہیرا آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ پائلٹ بنی, کون ہے ہیرا؟ ہیرا ہے یہاں پہ کوئی نہیں؟ اسکواڈ لیڈر ہیرا واز سٹنگ, تو معراج اڑا رہی ہیں ابھی. تو میں نے کہا تمہارے دماغ میں کیا ہوتا ہے جو تم پائلٹ بنے ہو؟ تمہاری یونیفارم, تمہارا ٹش, تم سیلفی لیتی ہو, بھیجتی ہو اپنے لوگوں کو. کہتی ہے نہیں سر, سب سے پہلے میں جب بیٹھ جاتی ہوں نا, بریفنگ ہوتی ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ڈو آئی نو مائی سیلف, کیا مجھے اپنے بارے میں سب کچھ پتا. یہ ہے وہ شخصیت, یہ ہے وہ پائلٹ, یہ ہے وہ سکسیسفل پرسن جس کو اپنے بارے میں اپنی کھوج, اپنی تلاش, اپنے آپ کو سمجھنا ہے. یو ہیو ٹو نو یور سیلف. 3 اسٹیجز ہوتی ہیں اپنے آپ کو. ابھی چھوٹے بچے, میں اگر آپ سے پوچھیں تو ففتھ کلاس سے آئی یوز ٹو سے کہ اوکے ڈو آئی نو مائی سیلف, ایم آئی ایتھلیٹ, am I this, what will I be able to do? So ask yourself the various questions. تو آپ کی شخصیت کے اندر وہ جو ایک چیز آتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے, ابھی میں آپ کہتا ہوں, آپ کہو گے سر ہم تو کون سے فلاسفر بن رہے ہیں اسٹیج کے اوپر, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر اتنے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے اماں, آپ کے ابا, آپ کے فار ایگزامپل چاچا, آپ کے اور بہت سارے ریلیٹیوز. Sit with them, talk to them and see کہ ان کی ایکسپرٹیز آپ کو کوئی انرجی دے گی, آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ لگے گا. یہ والے میرے چاچو ہیں یا یہ والے میرے ماموں ہیں, وہ اس لیے سکسیزفل بینکر ہیں کہ وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں. پھر میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہیرا کی طرف, وہ کہتی ہے کہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ مجھے بار بار بتا رہا ہوتا ہے آئی کین ڈو, میں کر سکتی ہوں. پھر
तीसरी बात जो उसके साथ हुई वो यही थी कि आपको अपनी गलतियों का पता होना चाहिए. अच्छी शख्सियत वो है जिसको अपनी गलतियों का पता. जब आप अपनी गलतियों का पता होगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे उन गलतियों को रिमूव करोगे और उसकी जगह अच्छी आदत को लेके. 4 किताबें लिखी गई हैं जी, और खालिद रहमान साहब अभी वो आ भी रहे होंगे, तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि अच्छी चीज़ों को इन किताबों में लिख के लोगों के हाथ में पकड़ा दिया जाए, और फिर इस तरह हम आपके लेवल पे, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी, इवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हम टैलेनॉन में चले जाते हैं, बैंक्स में चले जाते हैं, हम कहते हैं ये वाली जो बुक है ना, ये आपके पास पड़ी हुई, इसका एक अल्फाज भी आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई मुझे एक और रोशनी की तरफ लेके जा रहा है. सबसे पहली बात कि अगर आपको कहा जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी, अभी मुझे उसने कहा कि he is going to be a pilot, yes I do look at him as a pilot, right, there is an artist, right, तो अपना रास्ता खुद बनाइए. knowing yourself, knowing your destination, how you will be able to apply yourself. मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ. मुझसे आप पूछें 19 बहुत पहले, ठीक है, 87 में मैंने मैट्रिक किया था, तो 1993 में somebody said, जब FSC निकल आए तो ग्रेजुएशन आपके पास हो रही थी, तो CSP ऑफिसर बनना, CSS करना. इतनी सारी किताबें देखी तो हमने कहा अच्छा हो जाएगा, कोई मसला नहीं, राइट. वो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताबें, पेपर्स उठाए, पेपर पास. आई ज्वाइन द गवर्नमेंट, आई रिमेन विद द गवर्नमेंट. तो अपना रास्ता खुद बनाए, लेकिन इसमें रहनुमाई ज़रूर चाहिए होती. रहनुमाई के बगैर हम गलत रास्ता भी अडॉप्ट कर लेते हैं. अब दोबारा आपके पास ये जितने भी टिकटॉक बनाने वाले हैं, टिकटॉक्स हैं, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है. ये फैंटेसी है, रियलिटी है. इट्स अ फैंटेसी. हम वॉइस, यूट्यूब, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं. तो ये जो टिकटॉक है, ये जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, तो ये फैंटेसी है, रियलिटी है. इसको हम कहते हैं ये क्या है, कहीं तसव्वुराती ज़िंदगी है या सही ज़िंदगी. अच्छा मैं आपको अभी बताऊँ, आजकल इसको कंटेंट राइटर्स बोलते हैं. ये ऑडियो वीडियो कंटेंट राइटर्स हैं. ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने इतने लोगों को अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन वो मेरा और आपका दिमाग है जो सोचे कि ये वाली बात जो है मुझे कहीं डाइवर्ट कर रही है अपने मकसद से, कि मुझे अपने मकसद की तरफ लेके जा रही है. ठीक है ये उन लोगों ने जिनको कहा गया कि हमने छोटे से शॉर्टकट में उन्होंने एक, मैं वर्ड यूज़ करने लगा, कमाल कर दिखाया. इतने लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. तो अपना रास्ता खुद बनाइए, लेकिन अच्छा रास्ता बनाइए. बहुत सारे और रास्ते हम कहते हैं गलत रास्ते नहीं हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं ये रास्ता वो रास्ता. अगर आप मुझसे पूछें गवर्नमेंट के अंदर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई वॉज विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो है पाकिस्तान की बड़ी मिनिस्ट्री जिसका बाहर एम्बेसियों, पाकिस्तान की एम्बेसियों के साथ ताल्लुक, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एम्बेसडर्स के साथ ताल्लुक होता है. तो अभी भी मैं उनके साथ जब मिलता हूँ, हैंडशेक करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना आता. अभी कुछ लोगों से जब हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किसने कहा? मेरे चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है. लवली, थम्स अप. मैंने दोस्त से सुना था चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, पायलट बनना है. तो अब मैं दोबारा, किसने बताया था पायलट बनना है? खुद से, खुद सोचा. आर्टिस्ट वाले बच्चे से भी पूछूंगा, खुद सोचा आर्टिस्ट बनना. यस, ये आपकी अंदर एक अंदर वाली बात है, अंदर की आवाज़ है जो आपका रास्ता आपका खुद बना रही है. इसके लिए आप में सलाहियत भी है, इसके लिए. और बाकी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो प्रोफेशन आपके दिमाग में है, जो करियर आपके दिमाग में है, वो अचीवेबल है. वो टारगेट कीजिए, मेहनत कीजिए, वो अचीव हो सकता है. सेकेंड, अपनी सोच को निकालिए. देखिए, अगर आपकी सोच के अंदर, मैं जैसे अल्फाज बात कर रहा था कि मुझे आज आइसक्रीम नहीं मिली ना तो आज अच्छा दिन नहीं गुजरेगा, तो आपने एक आइसक्रीम के साथ पूरा दिन लगा दिया. हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, आइसक्रीम नहीं भी मिलती तो पानी के गिलास के ऊपर मैं खुश हो जाऊंगा, है ना. यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि यू आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर
ٹو ا پرٹیکولر ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ نہیں اپنے آپ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو نکھارنا ہے. سوچ اچھی ہے, پیاری ہے, اللہ سبحان نے آپ کو بہت اچھا سوچنے کی صلاحیت دی ہے, اس کو نکھارنا ہے, اس کو خوبصورت پیرائے میں لے کے آنا ہے. اس سے آپ کا راستہ ایک جگہ سے آپ جس جگہ کو دیکھ رہے ہو تو وہ اور آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. سوچ کو نکھارنے میں ابھی جب ہم نے بات کی تھی نا کہ کامیاب زندگی کیا ہے, کامیاب زندگی ہے کہ میں تو ہوں ہی ہوں, لیکن باقی لوگ جو کہ مجھ سے منسلک ہیں, میرے عمل سے, میری سوچ سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, ان کی زندگی میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک سائیکل ہے. ہر بندہ اگر اس طرح سوچنا شروع کر دے تو الٹیمیٹلی 20-40 بندے آپ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ جو ایک سوچ کے نکھار کے اندر ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا کہ یہ تم نے بڑی خود غرضی والی بات کیوں بات کر دی, تو ہم نے اپنے اندر سے خود غرضیاں نکالی. وہ ایک بوجھ ہے, اس اتنی جب بھر جائیں گی نا تو پھر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر ایک بوجھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں. وہ جو ٹیشو میں نے مارکیٹ کے اندر پھینکنے کی اگزامپل دی تھی نا, وہ ہم فیکٹر ہے کہ ٹیشو سے میرے ہاتھ صاف ہو گئے, لیکن اس کو اگر میں نے اس مرکز میں پھینک دیا تو بھدا لگے گا, برا لگے گا. وہ جو صفائی والا عمدہ ہے اس کے لیے ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی. انہوں نے ڈسٹ بن لگائے ہیں, وہ ڈال دیے. اچھا, ابھی ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو بتا دوں کہ مارگلا ٹریلز کے اوپر میں اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے لے کے گیا تو ان کو میں نے کہا کہ نیچے سے کہ آج تم پہلی دفعہ کوڑے والے نہیں ہو. ہم سوچتے ہیں نا کوڑے والا کون ہے جو کہ ہمارا کوڑا لینے آ رہا, نہیں, کوڑے والے ہم ہیں. گاربیج ہم کریٹ کر رہے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں او ڈبے میں ڈال دو تو وہ لے کے آئے گا. تو ہم نے ٹریل سے اوپر سے لے کے نیچے تک جو چیزیں صاف کی تو اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ میری سوچ میں یہ چیز ورڈ آئی ہوئی ہے کہ آج میں صفائی والا ہوں, اور صفائی نصف ایمان کس کا ہے؟ ہاں. پھر ہم نے کہا کہ اپنے صحت مند رویے میں سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون کا اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب میں پیرنٹس کے سامنے بیٹھا ہوں تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے, مجھے بڑوں کو دیکھ کے بات کرنی ہے, مجھے جلدی سونا ہے اور جلدی اٹھنا ہے, مجھے لیٹ نائٹ تک براؤزنگ نہیں کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, مجھے گڈ انٹیک آف دا واٹر ہے, گڈ فوڈ ہے. مجھے ہر دفعہ کہنا ہے کہ اوکے ہم نے 1-2 دفعہ تو KFC میکڈونلڈس کھا لیا تھا, ایپل, اورنج, پیچ, ہاں, اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ذرا دیکھیے کہ تعلقات, اپنے ریلیشن شپس, ایک ہم کہتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں بس اسی کو جانتا ہوں, وہی میری دنیا ہے, یا جس گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہی ہماری دنیا ہے. نہیں, ہمسائے کے حقوق کے اوپر بات کی جائے تو مطلب آپ کے پاس سیشن آفٹر سیشن لگے گا. آپ کو لگے گا کہ اوہ یہ تو بہت بڑا ہمارے پاس ایک چیز تھی جو کہ ہم نے نگلیکٹ کر. معاشرے کی بات, تو ہمیں تعلقات یہی نہیں ہے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے اچھا ہوں یا اس کے لیے برا ہوں. ایسا نہیں. ہمارے تعلقات میں یہ ہے کہ وہ جو گارڈ چاچا بیٹھے ہیں, میں نے ان کو سلام کیا ہے تو وہ سلامتی کی دعا مجھے ریٹرن کریں. میں نے جو فار ایگزامپل جو یہاں پہ آپ کے پاس صفائی موپ کرتے ہیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, ان کو تھینک یو کہا ہے. ریلیشن شپس, ہیومن ریلیشن شپس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کوئی اس میں نہیں جا رہے کہ جناب صرف فائدے والے اور نقصان والے. ہیومن ریلیشن شپس. اچھا, پھر آپ کی بات آ رہی ہے ہیومن ٹو اینیمل, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. آپ کے پاس ایون درخت کی ٹہنی نہیں توڑنی, اس کو خراب نہیں کرنا. وہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے, ہمارے پھل درختوں سے توڑ لیا کریں, درخت تو نہ توڑا کریں. ہاں, وہ ٹورسٹ جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کہیں پہ جائیں پھل لگاؤ تو پوری کی پوری ٹہنی توڑ دی. تو ہم نے کیا کیا, اس علاقے والوں سے اپنا رشتہ تھوڑا سا پھیکا کر لیا. ان کا وہ بیبی تھا نا, انہوں نے بیبی ایک ریز کیا تھا, اپنا درخت بڑھایا تھا, اس کے اوپر کیا تھے, پھل لگے. تو دیکھیں آپ کے پاس اسی اسٹیج سے ایک چھوٹا سا رسالہ, ایک چھوٹی سی کتاب, ایک چھوٹی سی بات اور ایک اچھی محفل جس میں آپ وہ بیٹھ کے پھر آپس میں دوست سہیلیاں آپس میں بات کریں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی, یہ رسالہ پڑھا, یہ پوئم پڑھی, اس سے کیا ہمیں حاصل ہوا. آپ کے اسکول کے اندر اور ان اسکولوں میں بہت اچھی بات ہو جاتی ہے, دیوار پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ ریمائنڈ رہے.
یہیں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ ہمارے پاس خالد رحمان صاحب آ چکے ہیں جو کہ ان کتابوں کے رائٹر ہیں, مصنف ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اب میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ ان کی باتیں سنوں. میں نے ہی بھی یہ ساری باتیں انہی سے سیکھی. اور میں سر آپ تشریف لائیے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری بات سنی.